بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب میری ساس آج بھی دودھ اگر گر جائے تو سمجھتی ہے کہ آج گھر میں کوئی نقصان ہونے والا ہے، نحوست آنے والی ہے۔ اگر جمعہ کے دن کپڑے دھوئیں گے یا بدھ کے دن کپڑے دھوئیں گے تو کہتی ہے کہ گھر کا رزق تو تم نے برباد کر دیا، تم نے جو ہے نحوست پھیلا دی۔ ایسا عقیدہ کیا ہے شریعت کا اس بارے میں حکم؟ اسی طریقے سے اگر کوئی راستے سے جا رہا ہے اور بلی اس کا راستہ کاٹ جائے، یعنی کہ بلی اس کے سامنے سے گزر جائے، تو کہتے ہیں کہ بھئی آگے جا کے نقصان ہوگا۔ اگر کسی کے ناخون کٹے ہوئے ہیں اور کسی دوسرے شخص کے پیر کے نیچے آ جائے تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں لڑائی ہوگی، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آنکھوں کی پتلیاں اگر پھڑکتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان واقع ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ ہفتے کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ سیٹرڈے کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا واقعی کہیں سے ایسی چیزوں کا ثبوت ملتا ہے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے، دودھ کے گر جانے سے، پتلیوں کے پھٹک جانے سے، یا پھر جو ہے کسی کا ناخن کسی کے پیر کے نیچے آ جانے سے، یا بدھ اور جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے، یا جو ہے منگل کے دن بال کٹوانے سے، ان سب سے کیا واقعی نحوست پھیلتی ہے؟ کیا بدشگنی کی علامت ہے؟ اور بدشگنی کا شریعت میں کیا مقام ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، آپ کو یہ تمام مسائل اس کتاب میں مل جائیں گے۔ یہ کتاب ہے خواتین کے فقہی مسائل۔ آپ اس کتاب کو، میری رائے ہے، اپنے گھر میں خرید کر رکھیں۔ اس کتاب میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جو عورت یا مرد یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے آگے جا کے نقصان ہوگا، تو یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، اور ان کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ غیر مسلم مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، یہاں پر کافر تو نہیں کہا جائے گا اس کو، لیکن مشرکانہ عقیدہ اس میں موجود ہے۔ لہذا اپنے اس عقیدے کو چھوڑ کے اسلام کے مکمل عقیدوں کو اختیار کیا جائے۔ یہی حکم جو ہے اس تعلق سے ہے کہ دودھ گر گیا تو دودھ گرنا بھی، یہ بھی شرک عقیدہ ہے۔ بلی کا راستہ کاٹ جانا یہ بھی شرک عقیدہ ہے۔ بدھ اور جمعہ کے دن کپڑوں کا دھونا اور اس کو جو ہے نحوست سمجھنا، رزق میں بے برکتی سمجھنا، یہ بھی شرک عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی شرک عقیدہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہفتے کے دن سفر کروں گا تو نقصان ہوگا، یہ بھی شرک عقیدہ ہے۔ پتلیوں کے پھٹکنے سے نفع یا نقصان کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ بھئی منگل کے دن جو ہے بال کٹانے سے نقصان ہوگا، تو یہ بھی شرک عقیدہ ہے۔ یہ تمام جتنے بھی آپ نے عقیدے پیش کیے ہیں، یہ شرک ہے۔ یاد رکھے، بدشگنی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بندہ یا بندی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں۔ ان کو ایسے عقیدوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھے، توبہ استغفار لازم ہے، توبہ استغفار لازم ہے، توبہ استغفار لازم ہے۔ یاد رکھے، توبہ استغفار لازم ہے، اور ایسے عقیدوں سے باز آ جائے، ورنہ اگر انہی عقیدوں کے ساتھ دنیا سے جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں جس جرم کو چاہے، جس گناہ کو چاہے معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں پہ جنت کو حرام کیا ہے۔ لہذا یہ مشرکانہ عقیدے ہیں، ان کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا اور اپنے دل کی اصلاح کر لینا یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ یاد رکھے کہ تباہی آپ کا مقدر بننے جا رہی ہے، تباہی آپ کا مقدر بننے جا رہی ہے اگر ان عقیدوں کے ساتھ دنیا سے جانا ہو گیا تو۔ یہ تمام جو عقیدے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ خواتین کے فقہی مسائل، آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ کتاب النوازل میں بھی مل جائے گا۔ سب سے بڑی بات تو قرآن کریم شاہد ہے۔ قرآن کریم کی جب دلیل آ جاتی ہے تو پھر جو ہے کوئی دلیل اور دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن اس کے علاوہ آپ احادیث ساری اٹھا لیجئے، جتنی بھی ہے تمام میں مل جائے گا کہ یہ عقیدے باطل ہے۔ آپ جو ہے فقہ کی تمام کتابیں اٹھا لیجئے، ان میں بھی آپ کو یہ تمام عقیدے کے تعلق سے مل جائے گا کہ یہ سارے عقیدے باطل ہے، یہ جو ہے غیروں سے لیے گئے ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہالت پہ مبنی
نہیں ہیں. اگر ان عقیدوں کے ساتھ انسان مر جائے تو ہو سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے. لہٰذا ان عقیدوں سے باز آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.